وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ قسم کی نیت نہیں ہے، بس صرف اتنا کر لیا جائے کہ اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی تقبلہ منی، اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے مجھ سے۔ اس کو اردو میں پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں کریں، کیونکہ طواف کے لیے کوئی مخصوص نیت منقول نہیں ہے۔ یہ بھی حضرات، بڑے حضرات نے ایسے ہی عربی میں ایک نیت بنائی ہوئی ہے تاکہ اٹینشن رہے، توجہ رہے، ورنہ طواف کے لیے کوئی نیت نہیں ہے، بس دل کا ارادہ ہی نیت ہوتا ہے، کوئی اسپیسیفائڈلی زبان سے نیت کرنا منقول نہیں ہے۔ بقیہ طواف کے درمیان کرنے والے کام یہ ہوتے ہیں کہ انسان دوران طواف جتنی دعا کر سکتا ہے اتنی دعا کرے۔ یعنی طواف کے دوران آپ نے مختلف قسم کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ طواف کے درمیان اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، وغیرہ وغیرہ، جن لوگوں نے دعا کا کہا وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ طواف کے درمیان تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے کیونکہ رش ہوتا ہے، عام طور پر رش میں یہی کلمات منقول ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہاں دیکھیں گے کہ بہت سے گروہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا منقول ہے اور یہی دعا مسنون ہے۔ وہاں بہت سے لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ یاد آ جاتی ہے، یہ چیز ہے۔ طواف کے درمیان کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کسی کو دھکا نہ دیں۔ طواف کے درمیان یہ کوشش کرنی ہے کہ تیز نہ چلیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں سے ٹکرایا جائے۔ طواف کے درمیان عام طور پر جب آپ حجر اسود پہ آتے ہیں تو رش ہوتا ہے، اور حجر اسود سے حتیم تک رش ہوتا ہے، اور پھر حتیم سے آگے تک رش کم ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ کیا جائے کہ اس ایریا میں سلو چلا جائے اور آگے کے ایریا میں مناسب چل سکتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں طواف کے درمیان یہ چیزیں، کچھ شرعی احتیاطیں ہیں طواف کے درمیان، وہ طوافی یہ ہیں، وہ احتیاطیں یہ ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دوران طواف نہ دیکھا جائے۔ دوران طواف کعبۃ اللہ سے چمٹنا، دوران طواف کعبۃ اللہ کو بوسہ دینا، اس سے گریز کیا جائے، طواف کو پورا کیا جائے۔ دوران طواف دو قسم کے عمل منقول ہیں، یا تو زمین کی طرف یعنی نیچے دیکھا جائے یا بالکل سامنے دیکھا جائے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا دوران طواف یہ بے ادبی ہوتا ہے، دوران طواف کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں ویسے نظر آ رہا ہوتا ہے، ویسے کعبۃ اللہ کنکھیوں سے دکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ حجر اسود کی طرف استلام کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے، لیکن مقصود جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم ایک بک ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے مقصود بھی خاص طور پر کسی کو توجہ سے اس طرح دیکھنا کہ اسی کے اوپر نظر ٹکی ہوئی ہو، اس طرح دیکھنا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دوران نماز کوئی شخص آسمان کو دیکھنا شروع کر دے تو کہ بھئی اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ایسے آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، زمین پہ دیکھیں گے۔ ایسے ہی طواف کے درمیان آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ زمین پہ دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے یا اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو یہ کیسی چیز ہے؟ کعبۃ اللہ سے چمٹنا مقصود ہو، لپٹنا مقصود ہو، بوسہ دینا مقصود ہو تو وہ حالت احرام میں نہیں کریں گے، احرام سے نکل جائیں گے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اور مرد حضرات کو احرام کے بغیر نیچے جانے نہیں دیتے، تو طواف زیارت کے موقع پر وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو البتہ خواتین ہیں وہ کعبۃ اللہ سے لپٹنا چاہتی ہیں، بوسہ دینا چاہتی ہیں، تو وہ اس طریقے سے کریں کہ اپنے طواف کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد پھر وہ یہ عمل کریں۔ طواف، ہر طواف کے بعد، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہے، چاہے طواف زیارت ہے، چاہے طواف وداع ہے، ہر صورت میں طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، تحیت الطواف، 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، وہ لازمی ادا کرنا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ طواف چاہے اوپر سے کریں، چاہے مطاف کے اندر کریں، چاہے فرسٹ فلور پہ کریں، چاہے ٹاپ فلور پہ کریں،
آپ طواف کے اندر یہ کریں گے کہ اپنے ساتھ طواف کی تسبیح لازمی رکھیں گے. جو 7 دانوں کی ایک طواف کی تسبیح ہوتی ہے، وہ تسبیح آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں گے، ورنہ طواف کے چکر عام طور پہ بھول جاتے ہیں. دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، عام طور پر مطاف میں نیچے مردوں کو نہیں جانے دیا جاتا چادریں پہن کے جانے کے حوالے سے. تو کچھ لوگ چادریں پہن کر بغیر احرام کی نیت کیے چلے جاتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، جا سکتے ہیں، مگر رش میں گریز کرنا چاہیے. البتہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ رات کے وقت ایسا کیا جائے کہ عصر کے بعد نکل جائیں، مغرب کے وقت حرم میں پہنچے اور چھت پہ چلے جائیں. فرسٹ فلور پہ طواف بہت لمبا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا لگ جاتا ہے، اور سیکنڈ فلور میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جو چھت ہے، چھت کے اوپر جو طواف کیا جاتا ہے، وہ طواف عام طور پر 1 گھنٹہ 5 منٹ، میکسیمم 1 گھنٹہ 10 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. تو اس کا دھیان رکھا جائے. طواف ہمیشہ 7 چکر ہوں گے، 7 چکروں تک کا ایک طواف ہوتا ہے. اگر جناب 3 چکر کی اور تھک گیا کہ اب اور نہیں کرنا، تو یہ غلط ہے. اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لازمی پورا کرے، چاہے آرام کرنے کے بعد پورا کرے، چاہے کسی طرح پورا کرے. اگر ایسا تھک گیا، تکلیف ہوگی، چلا گیا، تو اگلے دن آئے گا، بقیہ 4 چکر اپنے پورے کرے گا. تو اس طریقے سے ماننا ہوگا. اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی تو میں نے عرض کر دی. کوئی بھی ایسی کیوری ہو، سوال ہو، تو آپ ضرور گروپ میں کر سکتے ہو. السلام علیکم.